حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی. فرمایا کہ اے بلال میرا رومال اس کے سر پر اڑا دو, اس کا سر ننگا ہے. حضرت بلال خاموش ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رومال کے ایک ایک دھاگے پر ہزاروں فرشتے قربان ہوتے ہیں, آپ کا رومال میں کافرہ عورت کے سر پر اڑا دوں؟ فرمایا کہ اے بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اے بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی ہو. میں نبی ہوں جو اپنی بیٹی کے لیے سوچوں گا وہ امت کی بیٹیوں کے لیے سوچوں گا. آپ سر پر چادر اڑا, میرا رومال اڑا دو. آپ کتنے سڑک پر نظر آئی جو چند بے پردہ بیویاں, سڑک پر نظر آئی جو چند بے پردہ بیویاں. اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا بیویوں سے تمہارے پردے کا کیا ہوا؟ کہا ہمارے مردوں کی عقل پر پڑ گیا. جو ہماری بیماریوں کا علاج کراتے ہیں, جو ہمارے بیماری پر رات رات بھر جاگتے ہیں, لیکن ہمیں دوزخ سے نکالنے کے لیے جاگتے نہیں ہیں, روتے نہیں ہیں, ہمیں سکھاتے نہیں ہیں, بلکہ ہماری بے حیائی میں شریک ہوتے ہیں. اے بلال چادر اڑا دو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چادر اڑا دی. اے بیٹی تو حاتم کی بیٹی ہے, تیری باپ کی نیکیوں کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹی حاتم کی ہوں, جہاں اکیلی نہیں جاؤں گی, میرے ساتھ جتنی عورتیں گرفتار ہو کر آئی ہیں سب کو رہا کر دیجیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جا تیرے باپ کی نیکی کے لیے سب کو رہا کر دیا. لیکن بھائی یہ تو سوچیں کہ سربت رومال کس کا آیا, اس کا اثر دماغ اور دل اور روح پر نہیں آئے گا. عورتیں رونے لگی. کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اپنی قید سے تو رہائی دلا دی, لیکن ہمیں دوزخ سے بھی تو رہائی دلائی ہے. کلمہ پڑھا دیجیے ہمیں. سب کلمہ عورتوں نے پڑھ کر مسلمان ہو گئی عورتیں. یہ دروازہ اللہ کی رحمت کا آج کھلا ہوا ہے اور کھلا رہے گا. ایک بستی میں بے نمازی کم ہے, جماعت سے نماز پڑھتے ہیں کم ہے. نماز جو چھوڑ دیتے ہیں جماعت کی کہ جی اکثریت بے نمازی ہے, لاؤ نمازی چھوڑ دیں. ہے ایسا نہیں ہے. تو یہ کیا جملہ ہے کہ اکثریت گناہ کر رہی ہے تو ہم بھی گناہ کریں؟ اکثریت اللہ کے نافرمان. اللہ فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا, گناہ کرے گا, میرا کہنا نہیں مانے گا, اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. جس کی زندگی اللہ فرمائے تلخ کر دیں. لوگ سمجھتے ہیں تلخی جو آئے گی تو دیوار سے نکلے گی, فرش سے نکلے گی, اب تک تو نکلی نہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں گناہ میں سے کوئی ہو جاتا ہے, کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو میری بیوی نافرمان, اولاد نافرمان, نوکر نافرمان, فرمایا خدا کی قسم میرا جانور بھی نافرمان ہو جاتا ہے. لیکن میں جیسے ہی توبہ کرتا ہوں سب فرما بردار بن جاتے ہیں. جب ہم اللہ کے فرما بردار نہیں, جب ہم اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانتے, جب ہم ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے پالنے والے سے مخلص نہیں ہیں, تو ہم جس کو پالتے ہیں, ہم جس کے متولی ہیں, وہ ہمارے کہاں سے مخلص ہو جائیں گے؟ جیسی ہماری قربانی ویسی اللہ کی مہربانی. اب دیکھو جو گھر میں باہر پردہ کر لیں گی, برقع پہن لیں گی, گھر کے اندر شرعی پردہ ہے, گھر کے اندر ماموں, چاچا, تایا, پھپھا, خالہ زاد کے بیٹے جو گھر میں آتے ہیں, خالو جو گھر میں آتا ہے, پھپھا جو گھر میں آتا ہے, شرعی پردہ ہے. تو زبان پر تو بہت عشق کی باتیں ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں بیانات کے اندر, لیکن ہمارے گھروں میں شرعی پردہ ہے. باہر والے نامحرم ہیں, یہ ماموں چاچا وغیرہ کے بیٹے نامحرم نہیں ہیں. جیسے وہ نامحرم ہے جیسے یہ نامحرم ہے. کہتے ہیں کہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ شادی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ, فرق یہ ہے کہ قرآن پاک نے فرما دیا, فرق یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. فرق ہم لوگوں کا ہے. ہم لوگ دل سے تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ کو خوش کرنے میں جنت سے بڑھ کر مزہ دنیا میں ملے گا. حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ضرور بالضرور اپنے فرما برداروں کو بالطف زندگی دوں گا.